میرا سیاست میں اس وقت 45 سال ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب نے ایسے ایسے جگہوں پر گیا ہے کوئی تحصیلدار بھی وہاں نہ گیا ہو۔ سیاست کے لیے ویژن کی ضرورت ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ آدمی وفادار ہے، میرے وفاداری کو دیکھ کے مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک تو یادگار یہ ہے کہ میں پہلے چیف منسٹر ہوں۔ بالکل جی۔ میڈیکل ایجوکیشن ان کا اسٹرکچر نہیں تھا، وہ تمام میں نے بنایا۔ ہم تو ہمیشہ جیتتا ہے لیکن ہمیں ہرایا جاتا ہے۔ شاہ محمد قریشی کبھی کسی ایک پارٹی میں نہیں رہ سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مہران ناصر۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے پہلے وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو سینٹرل کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کہانی انہی کی زبانی۔ تو آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے سر، کیسی؟ اللہ کرم ہے۔ اچھا سر، آپ کافی پرانے سیاستدان ہیں، کافی پرانی سیاست کرے ہیں۔ سیاست کا خیال کیسے ہے اور سیاست میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ میرا سیاست میں اس وقت 45 سال ہو گئے، وہ بھی ایک پارٹی میں۔ وہ ایکچولی یہ ہوا کہ ہمارے علاقے میں جب ہم آزاد ہوئے تو ہمارے باپ دادا نے بغیر کسی شرائط کے پاکستان میں شامل ہوا، لیکن اس سے کوئی ریکارڈ ہمیں نہیں ملا۔ اس کے جگہ پر ہمیں وہاں FCR جیسے قانون، پولیٹیکل ایجنٹ، ان کو نامزد کیا۔ جب بھٹو صاحب نے انقلابی دورے کرنے کے بعد وہ الیکشن جیتا تو اس نے گلگت بلتستان، اس وقت ہمارے علاقے کو ناردرن ایریا کہتا تھا، تو وہاں انہوں نے دورہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب نے ایسے ایسے جگہوں پر گیا ہے کوئی تحصیلدار بھی وہاں نہ گیا ہو۔ مطلب ایسے جگہوں پر بھٹو صاحب ہر مطلب قصبے میں وہ گئے۔ تو ہمارا ملاقات تھا اسکردو میں اس وقت کالج یونین کا بھی پریزیڈنٹ تھا، PSF کا بھی میں پریزیڈنٹ تھا۔ تو پہلے ملاقات میں پہلے ہی میں نے ایک بات کیا، اس کو اس نے مطلب کوئک کیا۔ میں نے ان کو بغیر پروگرام کا اپنا ڈگری انٹر کالج لے گیا، پھر وہاں انہوں نے ڈگری کالج کا اعلان کیا، تو بہت سارے احکامات کیا، جس کے بعد میں نے سوچا اور کہ بھائی اگر ہمارے علاقے کو کچھ ملے گا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے ملے گا۔ یہی وجہ تھی کہ بھائی ظاہر ہے میرے کہنے پر بغیر پروگرام، پھر ذوالفقار علی بھٹو کو ایسے ویسے چیف منسٹر تو نہیں، وہ پرائم منسٹر تو نہیں تھا نا، بھٹو کا تو ایک نام تھا۔ بھٹو صاحب کے ساتھ کوئی ایسی یادگار، کوئی ایسی چیز جو آپ کو بھٹو صاحب کی آج بھی یاد ہے کہ فلاں جگہ پہ انہوں نے بہت کچھ اچھا کیا تھا؟ بھٹو صاحب کا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے تو اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کو پیسے چاہیے؟ میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے کہا نہیں، تو کہتے ہیں آپ پہلا اسٹوڈنٹ لیڈر جو یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا بلتستان میں ہمارا 2 وفود تھے، ایک علماء کرام اور معزین کا، ایک PSF اور کالج یونین کا۔ تو ہم لوگوں نے اتفاق کیا تھا ہم ایک پوائنٹ کریں گے کہ گلگت سے اسکردو جو ہے نا ٹرک روڈ بنے۔ ان کا ایک بات مجھے ابھی تک میں ہر جگہ اس کو کاؤنٹ کرتا ہوں۔ تو میں نے جب کہا سر ہمیں یہ ٹرک روڈ بہت ضرورت ہے تو مہربانی کرے آپ اس کو وہ کریں، تو انہوں نے کہا بیٹا ٹرک روڈ بنے گا لیکن یاد رکھنا ٹرک کے ساتھ اچھائی بھی جنم لے گا اور برائی بھی جنم لے گا۔ اچھا سر، آپ کو نا آپ کے مخالفین یہ بھی تنقید کرتے ہیں جی کہ یہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بن گئے لیکن یہ تعلیم میں کہیں پیچھے ہیں، تعلیم کے میدان میں آپ کی کمی دیکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایک جو لیڈر ہے وہ اگر پڑھا لکھا ہوگا تو وہ معاشرے کو زیادہ بہتر طرح سے لیڈ کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ مشرف نے پڑھے لکھے کا اسمبلی بنایا تھا تو اس کے کیا حشر ہو گئے؟ دنیا کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں، دنیا میں اگر حکمرانی کی ہے انگریزوں کے علاوہ مغل خاندان میں، آپ دیکھو سب ان پڑھ تھے۔ سیاست کے لیے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی بابو کا پوسٹ تو ہے نہیں کہ آپ دفتر میں بیٹھ کے اس کو کرنا ہے۔ سیاست کے لیے ویژن کی ضرورت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں دیکھنا ایک عام ورکر کو مطلب زرداری صاحب نے چیف منسٹر، اور میرے دور میں آپ کسی سے پوچھے کہ بیوروکریسی کو کتنا میں نے لگام دیا، وہ آج تک کسی نے نہیں دیا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو تعلیم اس وقت ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹری کرنا ہو، میں نے انجینئرنگ کرنا ہو، میں نے وہ کرنا۔ آپ کے پاکستان میں آپ مجھے بتائیں ووٹ دینے والے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ووٹ ان پڑھ لوگوں سے لیتے ہیں، پھر آپ کہے جی پڑھے لکھے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کم از کم میں تو کالج میں پڑھا ہوں، اب یہ پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا آپ کو خود پتہ ہے کہ
سیاست میں نے بھٹو پہ نا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, سمجھ گیا, میں نے بھٹو فیملی پہ پی ایچ ڈی کیا. میرا 45 سال کا جو تجربہ ہے نا ایک پڑھے لکھے سے زیادہ ہے. اللہ کے کرم میں کوئی ان پڑھ آدمی نہیں ہوں, ٹھیک ہے نہیں کہ اس طرح. لیکن آپ نے جو بات کیا نا دنیا کی تاریخ, آپ مجھ سے اتفاق کریں گے, آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں جہانگیر سے لے کے وہ جو بھی ان کے تھے بڑے بڑے سب پڑھے لکھے نہیں تھے. اور انڈیا میں ایک صوبہ تھا, اس میں ایک چیف منسٹر تھا, وہ 5ویں پاس تھا, ٹھیک ہے نا جی. ان کے قائد حزب اختلاف نے کہا جی ہمارے لیے بڑا وہ ہے کہ ہمارا چیف منسٹر میٹرک پاس ہے, مڈل پاس ہے. تو وہ چیف منسٹر نے کہا شکر ہے کہ میں تو پرائمری پاس تھا, اس نے مجھے میٹرک پاس کیا, اور سب سے اچھا صوبہ اس نے چلایا. اچھا سر, آپ نے ایک کالج یونین کا پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے ایک وہ سفر طے کر کے گلگت بلتستان کے پہلے وزیر اعلیٰ کے طور پہ, کیا بنیادی وجہ تھی کہ آپ گلگت بلتستان کے پہلے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں؟ دیکھو نا یہی تو بات ہے, مجھ میں کچھ تھا تو مجھے بنایا نا. مطلب ایک تو میرا پیپلز پارٹی سے وفاداری, پھر میں ماشاء اللہ کا واحد ستایا ہوا آدمی تھا وہاں پر. اور میں آپ کو بات بتاؤں, میں نے دیکھا نا جی بھٹو صاحب, اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کا میں بڑا رائٹ ہینڈ رہا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کارساز کے بعد بے نظیر صاحبہ نے ناہید کے فارم ہاؤس پہ ایک کنونشن رکھا. اس وقت یہ شاہ محمود قریشی والا ہمارے پنجاب کے مطلب صدر, ہم 80 لوگ خطاب کر رہے تھے, 80 لوگ. اس 80 لوگ میں اس وقت جہانگیر بادری جنرل سیکرٹری تھا, تو وہ 5 منٹ کا ٹائم دیتا تھا. جب مجھے 5 منٹ دے کے میں نے جب اپنا تقریر ختم کیا, جب میں ڈائس کو چھوڑ کے نیچے جا رہا تو شہید بیوی نے دوبارہ مجھے کہا کہ میرے طرف سے آپ 5 منٹ اور تقریر کریں. اس 80 آدمیوں میں مجھ پہ کچھ تھا تو اس نے مجھے بتایا نا. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جو کہ پاکستان کی بیٹی ہیں, قوم کی بیٹی ہیں, اور ان کے ساتھ بہت ایک بڑا سانحہ پیش آتا ہے, انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. اب ان کے بعد بلاول بھٹو ہیں جو پارٹی کو لیڈ کریں. بلاول بھٹو صاحب کا فیوچر یا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں, اور ان کے ساتھ کیسے آپ کے تعلقات ہیں؟ میرا تو خیر تعلقات تو ان پورا بھٹو فیملی کے ساتھ اللہ کے فضل سے اچھا رہا. زرداری صاحب بھی مجھے بہت چاہتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ مجھے انہوں نے صوبائی صدر بھی بنایا اور مجھے چیف منسٹر بھی بنایا. بلاول صاحب اس لیے میں کہتا ہوں, اس وقت لوگوں کے رجحان بلاول اس لیے کہ وہ بیوی کے ساتھ زندگی گزارا ہے. اس نے پورا زندگی محترمہ بے نظیر کے ساتھ, ظاہر ہے جو 10-15 سال محترمہ کے ساتھ گزارا ہو تو اس میں کچھ تو وہ تو ہوگا نا. اور میں سمجھتا ہوں آنے وقت بعد اس کا سٹائل وہی ہے بھٹو والا, اس کا سٹائل وہی ہے بے نظیر والا. جب غریبوں کو ملتے تو وہ کس طرح بھاگ کے ملتے ہیں, جب خواتین بزرگ خواتین اس سے ملتے ہیں تو کس طرح انہیں وہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا وہ بہت سارے بے نظیر کسی بھی غریب کو یوں کر کے ہاتھ نہیں ملاتے بلاول صاحب. تو یہ اس میں پورا بھٹو اور بے نظیر کا کاپی ہے یہ. اور آپ کے ساتھ کوئی محبت کا کیا تعلق ہے, کوئی اس پہ بھی روشنی تھوڑی سی اگر آپ؟ نہیں, محبت کا تعلق پارٹی کا محبت ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ میں یہ میرے والدہ کے بہت قریب رہا ہے ان کے نانے کے ساتھ. پھر سب سے بڑی بات ہے اسکردو تشریف لایا تو وہ میرے پاس ٹھہرا ہے, یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. ٹھہرنے کے بعد جو میرے آپ کبھی اسکردو آئے تو میرے پاس ہزاروں تعداد میں فوٹو لگا ہوا ہے. جب بلاول نے مطلب بھٹو صاحب کے ساتھ میرا فوٹو دیکھا, اچھا بے نظیر کے ساتھ دبئی کا فوٹو بہت سارے دیکھا, سب سے بڑا وہ دیکھا کہ بے نظیر کی شادی کا کارڈ میں نے فریم کیا ہوا تھا, اس کو اس نے دیکھا. تو میں نے کہا دیکھیں جی ہم اس وقت کے ہیں, اس وقت آپ پیدا نہیں ہوئے تھے, ہم تو سینئر ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ آدمی وفادار ہے, میرے وفاداری کو دیکھ کے مجھ سے محبت کرتا ہے. اچھا, تو اس سے پھر یقیناً محبت اور احترام کا رشتہ اور گہرا ہو جاتا ہے. اچھا سر, گلگت بلتستان کے آپ پہلے وزیر اعلیٰ رہے, کون سی ایسی خدمات سر انجام دی جو تاریخ میں لکھی جائیں گی یا وہ یادگار ہیں کہ آپ ان کو ڈسکس کریں؟ ایک تو یادگار یہ ہے کہ میں پہلے چیف منسٹر ہوں. بالکل جی, دنیا میرے پیچھے آئیں گے. بالکل. دوسری بات ہمارے ادھر تھوڑا میرے آنے کے بعد ایک مسئلہ ہوا تھا, یہ میں آپ کو فائدہ لیتے. ایک تو ہمارا عطاباد کا واقعہ ہوا, آپ کو پتہ ہوا, عطاباد کا بڑا مسئلہ ہوا جس میں بہت سارے گھر برباد ہوئے بہت, اس پہ میرا ٹائم اس پہ لگا. اس کے بعد 10 میں آپ کو پتہ ہے سیلاب کا جو پورا پنجاب سے لے کے سندھ تک وہ آیا, میں نے ادارے بنائے وہاں پر. ایک تو یہ تھا کہ میں پہلا, آپ کو پتہ ہے وہاں 70 سالوں سے بیوروکریسی کی حکومت تھا. بیوروکریسی کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. تو ایک تو یہ تھا کہ میں نے
ادارے بنے ہیں. میں نے وہاں 1122 کو متعارف کرایا. آج اللہ کے فضل سے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر جگہ. دوسرا میں نے وہاں بہت سارے ادارے بنائے. گلگت کو وہ بنایا، گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنایا، اسکردو ڈیولپمنٹ. اور میں نے پاکستان کی تاریخ میں آپ کو میں یہ بتا دوں، راولپنڈی میں ایک خواتین کا پولیس اسٹیشن ہے. میں نے ادھر 5 جو ہمارے وہاں ڈسٹرکٹ تھے اس وقت 5 تھے، ابھی 10 ہے. تو ہر ڈسٹرکٹ میں میں نے خواتین کا، تاکہ ہمارے خواتین وہاں کے پردے کے بڑا پاور، ان کے لیے میں نے الگ تھانہ، جبکہ اس کی ضرورت تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے کہا احتراماً وہ بنایا. اس کے بعد میں نے وہاں، ہمارے پولیس کبھی شہید ہی نہیں ہوتے تھے. ان کا تنخواہ اتنا، میں نے ان کو ڈبل تنخواہ کرنے کے بعد گلگت بلتستان میں پولیس کو حوصلہ ہوا. ان کو یہ پتہ چلا کہ ہمارا بچوں کا مستقبل ہے. اس لیے میرے اس کے بعد کئی پولیس افسر اور کئی سپاہی شہید ہوئے. یہ میں نے وہ کیا. اور دوسری بات، میڈیکل ایجوکیشن ان کا اسٹرکچر نہیں تھا، وہ تمام میں نے بنایا. تو ادارے جو ہے نا میں نے مطلب بہت بنایا. اچھا سر، اتنا کام بھی آپ نے کیا، گلگت بلتستان کی آپ نے ایک شکل و صورت بدل کے رکھ دی، اسے اچھا ڈیولپ کر دیا، لیکن آپ جہاں پہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کو آپ نے لگام ڈال کے رکھی، کیا یہی وجہ ہے کہ 2009 کے بعد آپ اب بیوروکریسی کو لگام ڈالنے کی بنیاد پہ ہی آئندہ انتخابات میں پیپل پارٹی وہاں پہ کامیاب نہیں، ہم تو ہمیشہ جیتتا ہے لیکن ہمیں ہرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر 23 میں، یہ 2023 میں امکانات ہے لیکن توقع تو نہیں ہے. اس نے پچھلے دفعہ اسکردو آ کے دیکھو، ایک پرائم منسٹر کہیں جاتا ہے تو اس علاقے کے لیے کوئی اعلانات، کوئی کالج کا یا اس کا، وہاں اسکردو میں آئے نومبر میں آگے کہا جی اسکردو بہت خوبصورت ہے. یہ تو دنیا کو پتہ ہے اسکردو خوبصورت ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. یہ کہہ کے چلا گیا. اور انہوں نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بھی افتتاح کیا. آخر پہ نا سر ایک سیگمنٹ ہے، کچھ بھی کہہ دو. آپ سے میں کچھ لوگوں کے نام لوں گا، آپ نے ان کے لیے کوئی ایک لفظ، کوئی ایک جملہ، کوئی مشورہ، جو بھی آپ ان کو دینا چاہیں. تو سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کا نام. شاہ محمود قریشی کے پورا خاندان سے ہم واقف ہیں. اس کے والد ہمارے اس میں گورنر تھا. شاہ محمود قریشی کبھی کسی ایک پارٹی میں نہیں رہ سکتے. شیخ رشید صاحب. شیخ رشید کا تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ جس کا ہے اسی کے لیے کام کرتا ہے. مریم نواز. خیر مریم نواز بے نظیر بننے کی کوشش تو کر رہا ہے، لیکن بے نظیر بننے کے لیے نا شہادت کا رتبہ حاصل کرنا نواز پڑے. شریف صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ نواز شریف دیکھیں نا جی، مجھے نواز شریف کی یہ باتیں اچھا نہیں لگتے. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. یہ تو آپ خود دیکھیں، 2 دفعہ وہ بھاگ گیا. اگر یہ دیکھو، اس سے زیادہ زرداری صاحب بیمار ہے، اس کے باوجود اس نے پاکستان کو نہیں یہ یہاں بیٹھ کے مقابلہ کرتا تو شاید ہم اس کو سیاسی. بلاول بھٹو نوجوانوں کا ایک امید ہے آئندہ پاکستان کے لیے. عمران خان دیکھو، اس کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک کرکٹر کو سیاست سے کیا، ٹھیک ہے نا جی، یہ جو رات کو کہتے ہیں دن کو بدل جاتا ہے. تو اس لیے دیکھو نا، اس نے 1 کروڑ ملازمین کے کہا، 50,000. تو یہ سیاسی آدمی خیر تاریخ میں وزیر اعظم تو بن گیا لیکن ناکام وزیر اعظم کی حیثیت سے. فردوس ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، لیکن فردوس صاحبہ نے ایک بات کیا تھا کہ پیپلز پارٹی جو چھوڑتے ہیں اس کو ضلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ مرد حر ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، وہ پہلا آدمی ہے جس نے اپنے تمام اختیارات جو ہے پارلیمنٹ کو شفٹ کیا، ورنہ کوئی نہیں کرتے اتنا اختیارات. اور صوبوں کو نام دیا، ہمارے صوبے کا نام دیا، خیبر پختونخوا کو دیا، بلوچستان پیکیج دیا. میں کہتا ہوں آصف زرداری بہت بڑے کھلاڑی ہیں، سب پہ باری. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. اپنے میزبان مہران ناصر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.